بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، کیسی ہیں اسٹوڈنٹس؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے باب چہارم، سبق نمبر 3، مساوات۔ مساوات کے معنی کیا ہیں؟ مساوات کے معنی ہیں برابر یا ایک جیسا ہونا۔ اب اسلامی مساوات سے کیا مراد ہے؟ اسلامی مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسان برابر مطلب یہ ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو امیر ہے وہ پہلی صف میں ہوں، یا جو تندرست ہے، جو طاقتور ہیں، جو مال و دولت والے ہیں وہ پہلی صف میں ہوں، اور جو غریب ہیں اور جو اپاہج ہیں وہ دوسری صف میں کھڑے ہوں۔ بلکہ نہیں، بلکہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب حج کے موقع پر جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بہت عمدہ لباس پہنا ہو اور جو غریب لوگ ہیں ان کا لباس گھٹیا ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت میں حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ بھی انسانی مساوات کی شکل ہے۔ تمام مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ 15 روزے رکھتے ہوں یا 10 روزے رکھتے ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ان سے روزوں کے بارے میں پوچھا ہی نہ جائے۔ بلکہ نہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو سب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن چاہے امیر ہو یا غریب ہو سب سے ایک ہی سوال کیا جائے گا روزے کے متعلق۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئیں؟ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ جو بہت امیر طاقتور ہوتا، بہادر ہوتا، جب اس سے کوئی جرم ہو جاتا تو کیا کیا جاتا؟ اس کو معاف کر دیا جاتا۔ معاف تو دور کی بات ہے، اس کے جرم کو چھپا دیا جاتا، اور ایسا ہوتا کہ جیسے اس سے جرم ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو سزا دی جاتی۔ اس کے برعکس جبکہ غریب انسان جب اس سے کوئی جرم ہو جاتا اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی اور اس کو بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند گزری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھایا ہے، دین میں برابری کی ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں بھی برابری کریں۔ ایسا نہ کریں کہ جب ہم دنیاوی کاموں میں برابری نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال بھی پہلی امتوں جیسا ہو جائے۔ اب دنیاوی کاموں سے یہ مراد ہے کہ اب کوئی بھی انسان ہے اگر اس نے میٹرک کیا ہوا ہے تو وہ FA کے اسٹوڈنٹس کی تعلیم کروائے تو وہ اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کسی انسان کا تجربہ کم ہے تو اسے ایسا کام سونپ دینا کہ جس کا وہ تجربہ نہیں رکھتا۔ اور جب سیلری کی بات آئے تو جو بہت تجربہ کار ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کو سیلری کم دے دی جائے، اور دوسروں کو کیا کر دی جائے؟ سیلری زیادہ دے دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو امیر ہیں ان کے اگر جرم ہو گیا ہے تو بلکہ ان کو چھپانا نہیں چاہیے، یا غریب ہے تو اس کو بھی وہی سزا ہوگی، جو امیر کو سزا ہے وہی غریب کو ہوگی، جو غریب کو سزا میں ہے وہی امیر کو، دونوں کو برابر رکھا جائے گا۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر کام میں برابری کریں، چاہے خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو۔ دین میں تو اللہ تعالیٰ نے برابری کی ہے، لیکن دنیاوی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام میں برابری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تقوی والا وہ ہے
کہ جو بہت زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی غریب ہو، سیاہ رنگ کا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں برابری اختیار کریں۔ برابری کا کیا کریں؟ ہم دوسروں کو بھی برابری کا درس دیں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو ہم بتائیں گے تو دوسرا انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی ہمیں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مساوات سبق نمبر 3 کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس سبق نمبر 3 کے جو سوال جواب ہیں وہ آپ کو بک لیٹ میں مل جائیں گے۔ اللہ حافظ۔